پرواہ ذرا میں اپنی کمزوری، بیماری، سانس کا پھولنا بڑھنا من کیا کیا جہالت اپنی جگہ میری ایسی بنا پر جناب رضوی صاحب نے ایک بہترین ذاکر کا انتخاب کیا تھا اور اچھا ہوگا کہ آج اس مجلس کو وہ خطاب فرما دیں، لیکن میری بد نصیبی یہ ہوئی کہ اس ایام اعظم میں میں کوئی بھی مجلس ذکر سید الشہداء نہ کر سکتا، حالات کی وجہ سے میں نے سوچا کہ کم از کم چند کتابیں کیسے جی بہتر ذکر سید الشہداء کر کے کچھ ثواب اگر حاصل ہو جائے اور بارگاہ جناب سیدہ میں آمین قبول ہو جائے، آمین۔ خان صاحب آ گئے اور ادھر ادھر جیسا کچھ ممکن ہوگا میں عرض کروں گا، یہ نہ توجہ رکھیے مجھ سے کہ میں جوانوں والی مجلس پڑھا۔ وہ مثل مشہور ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ پرانے چاولوں میں جی مزہ ہے، مزہ لیکن جب چاول کو گھن لگ جائے تو وہ چاول پھینک دیا جاتا ہے۔ وہی مثال میری ہے۔ بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صلوات الله ابھی ہمارے یہاں مسجد میں کبھی کبھی میں چلا جاتا ہوں تو وہاں مومنین کا دستور ہے کہ وہ بعد زیارت اور نماز کے دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار لیکن 2 دن پہلے صاحب نے اعتراض کیا اور مختصر تھا آیا تو میں نے دوسری شروع کی ہے ذہن میں آ گئی اس کو اگر تو گستاخی بولے انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن میں لعنت تو ہے، میں روزانہ قرآن پڑھتا ہوں سارے ساتھ پر آپ کے سامنے اور مولانا اور کے سامنے بزرگانی صاحبان ان کے سامنے جسارت ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ لعنت کا ذکر تو ہے بار بار،
بھیا لعنت کا ذکر ہونا ہی کافی ہے کہ دشمنوں کو برا کہنا چاہیے. اگر دشمنوں کو برا کہنا اللہ کو منظور نہ ہوتا تو یہ قرآن میں جگہ جگہ لعنت کا ذکر نہ ہوتا. کہ جی وہ تو صحیح ہے، تو غلط کیا ہے کہ تبرہ کی لفظ کہیں قرآن میں نہیں ملتی. تبرے کی لفظ قرآن میں کہیں نہیں ملتی. میں نے کہا صحیح بھی طرح پڑھا ہے آپ نے قرآن، اور سے بھی پڑھا ہے قرآن کی نہیں، وہ پڑھتا میں روز ہوں، لیکن لفظ تبرہ کہیں نظر نہیں آتا. تو میں نے کہا آپ نے دوسرا پارہ کبھی پڑھا ہی نہیں. اگر دوسرا پارہ پڑھ لیا ہوتا تو آج آپ یہ نہ کہی کیسے. میں نے کہا دیکھو دوسرے تیسرے رکوع میں آپ کو لفظ تبرہ بھی مل جائے، اور جنہوں نے تبرہ نہ کیا ان کی حسرت بھی آپ کو مل جائے. افسوس کریں گے جنہوں نے دنیا میں نہ کیا. تو یہ کہیں گے قرآن کی آیت میں پڑھ رہا دوسرے پارے میں آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں. سب سے پہلے تو آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ پیغمبر یاد کرو استبر الذین تبعوا من الذین اتبعوا، کہ جب آپس میں ایک دوسرے کو برا کہتے ہوئے تبرہ کرتے ہوئے دکھائیں گے. جن کی اتباع کی گئی وہ تبرہ کریں گے ان سے کہ جنہوں نے ان کو بنایا، اور جنہوں نے بنایا ان پر وہ تبرہ کریں گے، اور جن کو بنایا وہ ان کو تبرہ کریں گے. وہ یہ کہیں گے کہ تم نے ہمیں بنایا کیوں، وہ کہیں گے تم بنے کیوں. اگر تم نہ بناتے تو ہم نہ بنتے، اور وہ کہیں گے اگر تم نہ بنتے تو ہم نہ بناتے. ارے ہم ایسے کو بناتے جو کائنات کو دیکھنے والا ہو، تم جاہلوں کو. وہی آیت کہہ رہی ہے کیا کہنے سبحان اللہ. عذاب وتقطعت بهم الاسباب، کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے نہ کرنے کا، تبرہ نہ کرنے کا، دشمنوں پہ لعنت نہ کرنے کا، جب وہ عذاب دیکھیں گے اور کوئی اب ذریعہ نہیں رہ جائے گا تو اب کہیں گے لو ان لنا کرۃ، اے خدا کاش کہ ہم واپس آ جائیں. لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، ہم ان پر ایسے ہی تبرہ کریں گے جیسے انہوں نے ہم پر تبرہ کیا. بالکل صحیح. یہ حدیث تو ہے نہیں کہ جس کو آپ کمزور کہتے گے آپ کی نظر نہ پڑے ان آیات پر. اللہ نے دو قسم کے بندے پیدا کیے ہیں. کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن پر اللہ سلام بھیجتا ہے. جی سبحان اللہ. اللہ اکبر. 19 پارے کی آخری آیت آپ ملاحظہ فرمائیں گے سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. علی مولا واہ واہ. سلام ہوں ان لوگوں پر. اور کہہ رہا ہے میں آپ نہیں
اب ہم آپ صلوات پڑھتے ہیں اپنے سلام سلام فائدے کے لیے، اللہ کا کیا فائدہ؟ سبحان اللہ ہا 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 پڑھتے ہیں تو دعا ہے، صلوات دعا ہے کہ تو رحمت نازل فرما محمد والے محمد، یہی ہے نا؟ تو کیا ہمارے کہنے سے دعا کرنے سے وہ صلوات اور رحمتیں بھیج رہا ہوتا؟ ہمارے کہنے سے تو نہیں۔ اگر ہم یہ کوئی سوچ لے کہ ہم دعا کرتے ہیں صلوات کی اس لیے اللہ ان پر رحمت نازل کرتا ہے تو گستاخی ہو جائے گی۔ ہمارا تو تم سے پہلے کہہ چکا ان اللہ یصلی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کا رسول اس پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں۔ اے مومنو تم بھی سلام پڑھو۔ اچھا، تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے، مگر کیسے لوگ ہیں؟ جن کو اس نے چن لیا، ہم نے نہیں بنایا، ہم نے کسی کو طے نہیں کیا، نہ خدا سے کہا کہ تم اس کو سلام کہو، نہ ہم نے دعا کی کہ تم اے اللہ ان پر سلام بھیجو، نہ خود اللہ نے منتخب کیا اپنی مرضی سے، ملک کی مرضی سے بھی نہیں۔ تو قابل سلام تھے، رہیں گے، تبھی تو اللہ نے سلام بھیجا۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام ہو اللہ کا ان بندوں کہ جن کو اللہ نے منتخب کر دیا۔ تو ایک قسم تو بندوں کی یہ ہوئی، دوسری قسم جیسے صلوات میں اللہ اپنے سے شروع کرتا ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہتا ہے نا یہ، ہمیں تو بعد میں حکم دیا کہ تم بھی ثواب حاصل کر لیا کرو۔ تو یہ سلام جو اللہ بھیجتا ہے یا جو صلوات، کیا اللہ اپنے لیے ثواب حاصل کر رہا ہے؟ ہم تو سلام اور صلوات جو پڑھتے ہیں فی اللہ، وہ کاہے کے لیے؟ کہ ہمیں ثواب ملے۔ تو جو اللہ سلام اور صلوات بھیج رہا اپنے محمد والے محمد پر، تو وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے نہ، اپنی معرفت کے لیے کہ اس کو پہچانو تو میری قدر تمہیں پتہ چلے۔ سبحان اللہ بھائی، واہ 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 واہ، نعرہ حیدری، اللہم صلی علی سبحان اللہ، ثواب نہیں حاصل کرنا ہے بلکہ اپنی معرفت، جی، کہ جو بندے ایسے ہیں کہ جن پر خدا سلام پڑھتا ہوں، وہ خدا کس بندے اور کس عظمت کا عظمت کا ہوگا بے شک۔ تو کچھ تو بندے ایسے کہ جن پر اللہ سلام بھیجتا ہے، صلوات، جی، اور کچھ بندے ایسے ہیں اسی کے، میرے آپ کے بندے نہیں، ہم تو کچھ بندے ہیں۔ تو کچھ ایسے کہ جن پر اللہ درود و سلام، اور کچھ ایسے کہ یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، اور اے مومنو تم بھی لعنت بھیجو ان پر۔ محمد والے محمد کے دشمنوں پر بے شمار سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ میاں کو کیا کہیں گے؟ مجھ پہ تو اعتراض کر دیا آپ نے، بہت عمدہ، واہ واہ، مسجد میں لعنت پڑھنے والوں کو تو اعتراض کر دیا، ارے توبہ، اب اللہ کو کہاں سے نصیب دلاؤ کہ اللہ
ایک جو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، ہاں تو اپنی رحمت کا ہوتے ہوئے ارحم الراحمین ہوتے ہوئے تو ان بیچاروں کو لعنت کیوں بھیج رہا ہے؟ کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرا میرے محمد و آل محمد کا دشمن ہے اس پر لعنت کرنے میں پہل کرتا ہوں۔ میں پہل کرتا ہوں، بہت سلام میں بھی ابتدا، ہاں صلوات میں بھی خدا کی ابتدا، اور دشمنوں پہ لعنت کرنے پر بھی اللہ کی ابتدا ہے نا۔ جی جب اللہ کی ابتدا ہے تو اس سے کوئی دشمن بھاگ تو پائے گا نہیں، بچ تو پائے گا نہیں، وہ تو ہو نہیں ہے۔ بالکل بالکل میری دعا رد ہو سکتی ہے جی مگر اللہ کی جانت لگ کے رہے گی، یہ رد ہو جائے گی۔ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی جانت، فرشتوں کی جانت اور لوگوں کی جانت، تو یلعنہم اللاعنون، لعنت کرنے والے بھی ہوں گے۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جو شیطان پر بھی لعنت نہیں سمجھتے، کہ شاید وہ اللہ کی رحمت سے معاف مسلمانوں میں لعنت کرے ایسے مسلمانوں میں وہ ایک شکریہ ہوتا ہے میرے میزبان انہوں نے یہ کہا کہ ایک دشمن کافی کا میں نے نام دے دیا تھا اپنے ہندوستان میں، تو انہوں نے کیا ان کو برا ممکن ہے وہ مسلمان ہو جائے گا، بھائی بات تو میں نے کہا بھیا صحیح ہے، تو شیطان پہ لعنت نہ بھیجیے گا، ممکن ہے آتے جی اب آدم تو دوبارہ آنے سے رہے، شیطان سجدہ کرنے سے رہا، تو لعنت تو ہمیشہ رہے گی جب تک۔ تو ایسے بھی خیال کے آدمی ہیں مسلمانوں میں، اور مسلمانوں کو چھوڑیے اپنوں میں اس قسم کی اپنوں میں وسوسے پیدا ہو گئے، جنہوں نے اعتراض کیا تھا 2 دن پہلے کہ جی یہ تبرہ کہاں سے آیا، تو اب ان کی بات وہ کہیں گے لاؤ ان لنا کرۃ، افسوس ہوگا، اور اب وہ دعا کریں گے، کہیں گے کاش کہ ہم دوبارہ دنیا میں چلے جائیں، تو آنے سے تو رہے، کیا اچھی بات ہے تو آنے سے تو رہے، آنے سے رہے تو لاؤ ان لنا کرۃ، کاش کہ ہم دوبارہ آ جائیں، فنتبرأ منہم، یہ لفظ تبرہ راج نا جی جی لعنت کی لفظ نہیں آتی، یاد رکھیے کبھی تبرہ آ جائے گا ہے تو پڑھو، تو پڑھنا اور ہے۔ دیکھیے عزیزو، نبی نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ قرآن کا پڑھنا ثواب، قرآن کا دیکھنا ثواب، سننا ثواب۔ جی قرآن پڑھیے گا ثواب ہے نا، سنے گا ثواب، اور بھائی دیکھیے گا، نہ پڑھیے دیکھے گا سواب، تب عالم کتاب بھی ایسا ہی ہو، عالم کتاب بھی ایسا ہی ہو کہ اس کا ذکر کرو تو عبادت، چہرے پہ نظر ڈالو تو عبادت، ذکر سنو تو کہ ذکر کرو تو عبادت، عبادت۔ اور بڑی جی
اپنے باپ کو دیکھ کے کہہ رہے بعد ہیں کہ بابا جان میں اکثر دیکھتی ہوں کہ آپ برابر علی کے چہرے کو دیکھا کرتے ہیں۔ علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں کہ تم نے بیٹا دیکھا نہیں، سنا نہیں کہ نبی نے فرمایا ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کیا کرا مولا، واہ واہ واہ۔ چہرے کے دیکھنے کو عبادت ہے، تو یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور یہ بڑی بھی تلوار لے کر میدان ایک باپ چہرے کو دیکھنا عبادت سمجھ رہا، اور بیٹی والے کے میدان میں آ گئی، میدان میدان میں آ گئی کم وقت۔ خدا لعنت کرے۔ اور جتنے تھے آنے والے سال تاریخ سے پوچھی، نبی نے سب عورتوں کے سامنے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایک عورت علی کے مقابلے میں تلوار لے کر جائے اور اے فلاں تم نہ، تو یہ نبی کا قول حدیث ہے، بے شک نبی کا قول حدیث، اور جو اس کو جھٹلائے وہ کافر ہے۔ جس کو جھٹلائے تو کون ہوگا؟ اللہ۔ فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی ایسی ہوگی کہ جس پر خواب کے کتے بھونکیں گے، تو یہ نبی کا قول سچ ہے یا جھوٹ؟ سچ۔ اگر ایک بات میری غلط ہو جائے تو دوسری باتوں پر بھی شک ہو جائے، ہے نا؟ بے شک جب ایک جھوٹ بولا تو کے لیے بھی ہاں مسلمانوں بھی نہیں ہوش اور نہ ہوش آئے، کیوں؟ وہ بڑا چالاک تھا کہ آدم سے سجدہ نہ کرنے پر تب ہی کہہ دیا تھا اس نے کہ میں اب پہ آنے نہیں دوں گا۔ ہاں میں اتنا اردو نہیں ہوں کہ جنت کو چھوڑ کے نکل جاؤں گا، آنے نہیں دوں گا، چنانچہ وہ عمل کر رہا۔ اب آئیے صاحب، لشکر کے ساتھ حواب کی جگہ پر پہنچ گئے، کتے بھونکے یا نہ بھونکے بتاؤ؟ اگر نہ بھونکے تو نبی کی صداقت پر حرف آ جائے۔ سوچیے میں جو عرض کر رہا ہے، نبی نے کیا فرمایا تھا؟ پھر سن کوئی کہ حواب کے کتے تم میں سے کسی پر بھونکیں گے، اور اے حمیرہ تم نہ ہو، یعنی آگاہ بھی کر دیا کہ وہ تم ہوگی۔ کیا کہنے، کہ تم نہ ہو اور ہوئی تو آدھی پیشین کوئی تو ہو گئی۔ اور جب کتے بولے تو یہ کہا گیا ساتھیوں نے، مسلمانوں نے، صحابیوں نے کہ جی یہ وہ جگہ نہیں، گویا نبی کی تصدیق کر رہے ہیں، ترسیق نبی کی تصدیق کر رہے ہیں۔ ارے وہ کتے بیٹا کہ جو نبی کی تصدیق کر رہے ہیں،
وہ دیکھی نہیں کیا سچا ہے اگر یہ کتے نہ بولتے واہ 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 تو نبی کی تصدیق ہوتی ہے تنظیم ہوتی ہے نا جی جی اب بتائیے کتوں کو میں کیا ہاں تو کم سے کم تم نے نبی کی لاج رکھ لی وہ صحابی کو کیا کروں کہ تم نبی کو جھٹلانے کھڑے ہو بے شمار بے شمار کیا کہہ لیں بھائی واہ 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 یہ تو بات میرا مولا سلامت رکھے آپ کو واہ واہ انشاءاللہ برا تو برا کہا ہے اب کوئی نہ کہے ہاں تو وہ اس کام ہے ہاں رشتہ حسرت افسوس ضرور رہے رشتہ گا داری ہوگی نہیں کی اور کہ ہم نے ہاں جڑی سلامات اللہ زیادہ دیر تو نہیں ہوگی نہیں بہتر یہ تو بتا واہ واہ اب بھائی اپنوں میں سے میں بات کر رہا ہوں وہ بھی انیس میں سے ہیں کہ یہ ماتم ہاں پرسنٹیج ٹھیک ہے مولوی زنجیروں کا ماتم کیوں کا ماتم ہے خون نکالنا بھائی دیکھیے قبلہ آپ حضرات سمجھیے ایک ہے محبت جی ایک ہے عقیدت بے شک بے شک نہیں میں نے غلط کہا معاف کیجیے ایک ہے عقیدت ایک ہے شریعت شریعت اور ہے عقیدت اور عقیدت اور شریعت میں فرق یہ ہے کہ شریعت کبھی تابع عقیدت ہوتی ہے اور کبھی نہیں اور عقیدت غالب آتی ہے شریعت پر واہ واہ جو شریعت میں نہیں ہے مثال کے طور سے مجلسوں میں بسکٹ بانٹنا شریعت ہے یا عقیدت ہے کیا کہہ عقیدت ہے عقیدت ہے نا جی جی مجلسوں میں حاضرین کو کھانا کھلانا عقیدت ہے یا شریعت عقیدت کیا ہے سبحان اللہ عقیدت ہے نا جی اب آپ کہیں گے جی شریعت میں مجھے بتائیے کہ کہاں پہ بلاؤ لکھا ہو سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ واہ واہ شریعت میں تو نہیں نہیں اب آپ یہ کہیں کہ صاحب بتائیے ہمیں کہ یہ بریانی کہاں لکھی تروی روٹی کہاں لکھی اے بھائی یہ تروی روٹی یا برتنوں کا تقسیم کرنا اس سے شریعت پر کیا تعلق یہ عقیدت ہے اور ایک مثال بس میں دے کے اپنے پیار کو مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ دھیرے دھیرے پڑھیے پڑھتے رہیے بہت عبادت ہوئی ہے واہ واہ جس کو اہل سنت نے بھی جناب اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے اور مشہور ہے کیا ویسے تو ہمارے قاری صاحب اور جو مومنین مسجد میں جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں سورہ الحمد بھی جی ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتا نہیں پڑھا جی مگر یہ مولا کی تائید ہی ہے کہ مجھے آپ کی خدمت میں صحیح بے شک میرے بس میں تک مدد ادھری سے بے شک بے شک کرنے کی جگہ ہے مدینے سے 2 کلومیٹر ہے 3 کلومیٹر وہاں پر صحابی نہیں عقیدت میں ڈوبا ہوا شخص صحابیوں میں تو منافقت بھی آتی ہے
وہ منافق نہیں تھے نہ صحابی تھے، بس محب تھے، عقیدت میں ڈوبا ہوا شخص اویس۔ کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ۔ اس کو پتہ یہ چل گیا کہ کسی جنگ میں میرے محبوب کیا کوئی دانت دانت سنا کو دانت ٹوٹ گیا تو دانت ٹوٹا ہی کرتے ہیں جی۔ اچھا اب ہماری ڈال میں جانچ میں درد ہو تو ایک انجیکشن لگائے گا پہلے ڈاکٹر تاکہ تکلیف نہ ہو، کاہے کے لیے انجیکشن لگائے گا وہ پہلے تکلیف نہ ہو، کہ دانت نکالتے ہوئے میں تکلیف نہ ہو، یہی ہے نا؟ جی جی، واہ 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 واہ، سارے عقیدت اور کیا کہنے۔ سوچا حضور کا میرے محبوب کا دانت ٹوٹ گیا، سبحان اللہ۔ ایک دانت توڑ گیا بغیر انجیکشن کے پھر پتہ نہیں چلا کیا کون سا ہوگا، نیچے کے سب دانت نکلوانا آسان ہے، توڑنا بڑا ہے نا؟ سوچئے بڑا مشکل ہے۔ پھر سوچا کہ پتہ نہیں اوپر کے تھے یا نیچے، جی یہ ہے عقیدت۔ اب یہ پورے دانت ٹوٹ گئے، 32 دانت نکالے نہیں گئے، توڑ دیے توڑ دیے۔ اور اب یہ رسول کو پتہ چلا اللہ محبت کا، اللہ تو رسول اللہ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ بتائیے رسول اللہ جو حاکم شریعت بے شک، ان کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ سبحان اللہ، بتائیے حجت ہے نا خدا کے، بے شک، شریعت کے لانے والے ہیں نا، بے شک، حرام و حلال کو بتانے والے ہیں، یہ نہ بتائے گا تو کون بتائے گا ان سے بڑھ کر؟ تو کیا کہنا چاہیے تھا کہ اویس نے میری محبت میں بدل دی، کیا کہنا چاہیے تھا؟ غلط۔ اور حضور پیغمبر نے یہ فرمایا اگر تم میں سے کوئی اس سے ملے تو میرا سلام اللہ اکبر، اللہ میرا سلام۔ تو منع کرانا چاہیے تھا رسول کو کہ تم نے یہ کیا کیا، کیا کیا دانت توڑا دیا۔ اپنے دانت توڑ ڈالے میری محبت میں۔ وہاں محبت کا جواب سلام سے دیا جا رہا ہے، محبت کا جواب سلام سے دیا جاتا۔ یہ بیچارے ملا لوگ آ جانے شریعت کو کہ ماتم زنجیر کا جائزہ لینا چاہتا ہے۔ وہ بتا رہا کہ عقیدت کیا ہے، شریعت کیا ہے، اس نے تو بتا دیے کہ احکام خمسہ یا واجب ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے۔ تو اب یہ زنجیروں کا معنی نہ تو واجب ہے جی اور نہ حرام ہے، نہ مکروہ ہے، نہ مستحب ہے، مباح ہے۔ جس چاہے کیجئے۔ اب یہ تو آپ کی عقیدت پر ہے، اب سبحان اللہ۔ محبت حسین کا تقاضا ہے اور کچھ نہیں۔ اب عقیدت میں آپ
چاہے زنجیر کا ماتم کریں کھانا کا ماتا یا ہاتھ کا ماتم کریں، شریعت نہیں بتائے گی، شریعت نہیں بتائے گی۔ شریعت کے جو احکام ہیں وہ اور ہیں، عقیدت کے احکام اور یہ جو ماتم ہوتا ہے میرے عزیزوں کے قائم ہوتا ہے یہ عقیدت۔ محبت بدلتی رہتی ہے، یاد رکھیے، محبت بدلتی رہتی ہے۔ آج ہے کل نہیں، لیکن جب عقیدت کسی سے ہو جائے تو وہ مرنے تک عقیدت رہے گی۔ سبحان اللہ۔ بس یہی دعا ہے کہ مولا جب تک ہم زندہ